عدالت عظمیٰ کے ایک انتہائی قابل احترام جج نے کہا پاناما کا جو فیصلہ آئے گا لوگ اس کو 20 سال یاد رکھیں گے. آپ نے جو یارڈ سٹک بنا دیے ہیں آپ کو قوم زیادہ نہیں تو 40 سال آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے. سما کی اسپیشل ٹرانسمیشنز پاناما کی ججمنٹ اور اس کے بعد تک جاری رہیں گی. سپریم کورٹ کے جب ججز کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ 20 سال یاد رکھا جائے گا یا صدیوں یاد رکھا جائے گا تو ہر دو صورت میں یہ فیصلہ واقعتاً صدیوں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ پاکستان سے ٹیکس ایویژن اور منی لانڈرنگ کا راستہ روکنے کے لیے اس کی بنیاد چاہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے شروع ہو، لیکن ہر طاقتور شخص کے لیے ٹرمز آف ریفرنس طے کرنی پڑیں گی. نقطہ آغاز پرائم منسٹر سے ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تک فیصلہ رک جائے. جو اصول وضع ہوگا وہ باقیوں پہ بھی لاگو ہوگا. میں آپ کو کچھ شارٹس دوبارہ سنوانا چاہوں گا کیونکہ اس کیس میں بہت سے ڈاکومنٹس جو پاناما سے ریلیز ہوئے 444 لوگوں کے، اس میں پرائم منسٹر کی فیملی کے حوالے سے جو شواہد سامنے آئے، جو ڈاکومنٹ سامنے آئے، اس کے اوپر 75 طرح کے بیان، کوئی ایک دوسرے سے ملتا نہیں. نہ پرائم منسٹر کی ایک تقریر ہاؤس میں کی ہوئی قوم سے کیے گئے خطاب سے ملتی ہے، نہ ان کے بچوں کے انٹرویوز ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو ایک جج صاحب نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ بچوں سے پوچھیں، باپ سے پوچھیں تو کہتے ہیں بچوں سے پوچھو، بچوں سے پوچھیں تو کہتے ہیں دادا سے پوچھو. تو یہ بیانات کیا تھے وہ آپ کو سنواتا ہوں، ایک حصہ صرف. میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. It's on a rent. I'm renting on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. ہمارے والد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبئی پہنچے اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی جو 10 لاکھ مربع فٹ زمین پر مشتمل تھی. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ریکارڈ پہ ہے حسن کے ٹیکس کہ جو ریکارڈ ہے اس پہ ہے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے، وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. خواہ سعودی عرب ہے خواہ برطانیہ ہے، ریکارڈ پہ ہے، ٹیکس کے ریکارڈ پہ ہے، پیسہ کہاں سے آیا ریکارڈ پہ ہے. یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. یہ تو شریف فیملی کی کہانی ہے، لیکن شریف فیملی کا مقدمہ لے کے سپریم کورٹ میں جانے والے عمران خان وہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ آف شور کمپنیز وہ بناتے ہیں جن کے پاس چوری کا پیسہ ہو، اور وہ اس تمام عرصے میں یہ ذکر نہیں کرتے رہے کہ ان کی ایک اپنی آف شور کمپنی ہے جو انہوں نے لندن میں فلیٹ خریدنے کے لیے بنائی. برطانوی قانون میں آف شور کمپنی بنانا جائز ہے. ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ، ٹیکس ایویژن وہ گناہ کا کام ہے. عمران خان نے اپنی کمپنی جب حکومت نے ڈھونڈ نکالا اور کہا یہ نیازی سروسز آپ کی بھی تو ہے، آپ تو ہمیں کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا وہ بھی سنیے. یہ ڈینائی نہیں کیا کہ میرا فلیٹ نہیں تھا. میں نے ہمیشہ کہا، میں نے 2012 میں پریس کانفرنس کر کے جب انہوں نے کہا کہ بنی گالا کا آپ نے کدھر سے پیسہ آیا، میں نے لنڈن کا جو نیازی سروسز سے فلیٹ کیا ہوا تھا اس کی سیلز ڈیٹ دکھائی، میں نے پریس کانفرنس کی، اس پیسے سے میں نے اپنا پاکستان میں گھر بنایا. تو نہ صرف عمران خان بلکہ ان کے دو قریبی رفقا جہانگیر خان ترین اور علیم خان، ان دونوں کی بھی کمپنیز ہیں. علیم خان کے حوالے سے تو ICIJ والے کہتے ہیں کہ ان کا نام فہرست میں شامل ہے عمر چیمہ. جہانگیر خان ترین کا نام پاناما کی فہرست میں شامل نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی آف شور کمپنیز کے متعلق خود کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. میری ایک پراپرٹی ہے UK میں جو میں نے 2011 میں لی تھی، اور وہ میں نے ایک ٹرسٹ بنایا تھا اور میرے بچے اس کے بینیفیشل اونرز ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ساری کی ساری منی ٹریل موجود. آپ کی کمپنی کا نام کیا وہ بھی بتائیے، سچائی ساری بولیے. شائنی ویو لمیٹڈ کمپنی کا نام. شائنی ویو لمیٹڈ، اس کے نام سے وہاں جائیداد ہے آپ ادھر سے؟ جی بالکل. اور وہ میرے بچوں کی ٹیکس ریٹرنز میں 2011 سے لے کے کنٹینیوسلی وہ لکھا ہوا ہے شیئرز ان ٹرسٹ. ابھی بھی لکھا ہوا ہے. جی کل والے فیصلے کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہیں اس وقت اس کے اوپر کیا سرائیاں ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، اور کافی زیادہ یہ لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک کمیشن تشکیل دے گی، اس کو ایک گیون ٹائم فریم کے اندر 40-45 دن، کچھ بھی دن ہو سکتے ہیں، اس میں کہا جائے گا یہ تحقیقات مکمل کرو، ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کراؤ. اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ابھی تک لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ بھی آرڈر کرے گی کہ پرائم منسٹر مسٹ اسٹیپ ڈاؤن.
اس تحقیقات کو آزادانہ طریقے سے ہونے دینے کے لیے. یہ مشکل بات ہے، لیکن جو پریڈکشنز ہیں وہ ملی جلی ہیں. ہم نے ایک پریڈکشن صرف چنی ہے، باقی سب چھوڑ دی ہیں. وہ پریڈکشن ہے ایک طوطے کی. دکھائیے گا طوطا کیا کہتا ہے. پاناما کیس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ ہر جگہ یہی موضوع زیر بحث. نواز شریف کے حق میں فیصلہ ہے گا انشاءاللہ. فیصلہ دیکھ لیتے ہیں سچائی کس کی ہوتی ہے. یہ لو طوطا ابھی نکالے گا، پتہ چل جائے کون جیتا کون ہارتا. نواز شریف وزیر اعظم رہیں گے یا گھر جائیں گے؟ عدالت عظمیٰ کے جج صاحبان تو یہ کل بتائیں گے، لیکن فال نکالنے والے طوطے نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا ہے. طوطے نے فیصلہ کر دیا، کل نواز شریف کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. جناب طوطا کہتے ہیں نواز شریف کے حق میں فیصلہ آئے گا. ہمارے ساتھ مہمان ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، خرم دستگیر خان اور عرفان قادر صاحب. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. شاہ صاحب، طوطے کی بات پہ یقین؟ دیکھیے طوطوں نہیں تو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. تو چڑیا کو منگا لیتے. نہیں، چڑیا کی بات مان لیں. چڑیا آپ جانتے ہیں اب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں تو چڑیا اور طوطے کی بات کر رہا ہوں. چڑیا پھر آپ کو پتہ ہے نا، چڑیا بھی جہاں سے اڑتی ہے جہاں جا کے بیٹھتی ہے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں ملک صاحب فیصلے کے بارے میں کوئی رائے دے نہیں سکتا، کیونکہ یہ مناسب وقت بھی نہیں ہے اور مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے. خواہش کیا ہے آپ کی؟ دلی خواہش کیا ہے؟ کیا فیصلہ آ جائے؟ دیکھیے، خواہش یہ ہے کہ اس ملک کا جو کرپٹ نظام ہے وہ دفن ہو جائے، اس ملک میں شفافیت آ جائے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، اس ملک میں سے جو لوٹ کسوٹ ہوتی رہی ہے، منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے، ٹیکس ایویژن ہوتی رہی ہے، اور جو ایک اشرافیہ یا ایک مؤثر طبقہ کرتا رہا ہے وہ بھی قابل گرفت ہو سکے. وہ آپ کے ساتھی شیخ رشید صاحب بڑے سخت لفظوں میں کہتے ہیں کہ کل جنازہ نکلنا یا نون کا یا قانون کا، تو آپ بھی اسی فہرست میں شامل ہیں؟ نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے دیانتداری سے جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا. ہم نے اپنا موقف عوام کے سامنے، عدلیہ کے سامنے، مقننہ کے سامنے اور میڈیا کے سامنے پیش کر دیا. جو انسانی حد تک ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. اب فیصلہ عدالت نے دینا ہے. جو فیصلہ دیں گے میں سمجھتا ہوں اس کے اثرات درست ہوں گے. خرم صاحب، آپ کی جماعت کی کیا سوچ ہے؟ کیا توقعات لگا کے بیٹھے؟ جی، ہماری توقعات بڑی واضح ہیں کہ فیصلہ اسٹرکٹلی قانون اور آئین کے مطابق آئے گا. کسی اور توقع کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے اور اس میں ایک بڑا طویل کیس ہوا ہے. جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک حاضر پرائم منسٹر کی 3 نسلوں کا حساب کتاب سب کے سامنے آ گیا ہے. نہیں ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں قطری خط کے علاوہ. نہیں، یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، پر جو عدالت عالیہ میں ڈیو پروسیس تھا ملک صاحب، دیٹ ہیز ناؤ بن ایگزاسٹڈ، اور جو کچھ بھی کسی کے پاس تھا وہ لے آئے. ہماری نظر میں، اور یہ عدالت عالیہ کا فیصلہ تو جو بھی آئے گا وہ ہمارے لیے قبول ہوگا. دیکھیے، اپریل 2016 میں بھی نواز شریف کا نام پاناما پیپرز میں نہیں تھا. اپریل 2017 میں بھی نہیں ہے. اپریل 2016 میں بھی یہ جو جن لندن اپارٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے جو اس تمام قضیے کی وجہ بنے ہیں، 2016 میں بھی وہی بات تھی، آج بھی وہی بات ہے کہ جب سے وہ اپارٹمنٹ آئے ہیں 1 گھنٹے کے لیے بھی محمد نواز شریف ان کے اونر نہیں رہے. کون ہے اس کے اونر؟ جی، وہ جو بھی ہیں وہ کون ہے؟ وہ علیحدہ بات ہے. میں وزیر اعظم تک اپنی بات کو محدود کر رہا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ تمام معاملات جن کا ذکر ہوا ہے، یا جو خواہشات ہو سکتی ہیں، یا جو رٹ میں پہلی پریئر تھی کہ جنہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے، یہ تو عدالت عالیہ کا کام ہے نا کہ کیا وہ اس معاملات میں آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. جو خواہش تھی، یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں طاقتور لوگوں کا احتساب نہیں ہوتا، وزیر اعظم کا احتساب ہو گیا، اور اس دوران ہوا نہیں. آپ کی رائے ہو سکتی ہے ضرور، وہ آپ کے ناظرین بہتر جج کر سکتے ہیں. اس دوران آپ کے سامنے ہے کہ وزیر اعظم کے مرحوم والد سے لے کر ان کی 90 سالہ والدہ تک کے جو کانٹیکٹ تھا اس کو بتائے گا کہ جی یہ اس کے ساتھ کیوں رہتے ہیں، والدہ کے ساتھ کیوں رہتے ہیں، یہ ان کے جناب والد نے یہ کیوں کیا اور کس طرح تقسیم ہوئی. یہاں تک پرائم منسٹر نے خود کیا تھا یا نہیں؟ بات کسی اپوزیشن جماعت نے کیا تھا؟ انہوں نے ذکر کیا تھا، لیکن پھر بعد میں جس پیرائے میں گفتگو ہوئی وہ درست نہیں تھا. ہمیں بہرحال دیکھیں، احتساب کی ایک مثال بنی ہے یہ کہنا کہ جی طاقتور شخص صرف کوئی قومی اسمبلی کا رکن نہیں تھا،
پاکستان کا وزیر اعظم تھا جس نے اپنے تمام ریکارڈ پیش کر دیے اور اب مکمل جسے کہتے ہیں وی آر ایٹ دا مرسی آف دا کورٹ. کورٹ جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرے گا. شاہ صاحب ایک وہ عرصہ ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان نے کی فیملی نے جو اپارٹمنٹس انہوں نے حاصل کیے اس میں وہ وزارت اعلیٰ میں بھی رہے, پھر وزیر اعظم 90 سے 93 تک رہے, اور 93 میں ان اپارٹمنٹس کی اور کمپنیز کی بنیاد پڑتی ہے. ان کے پہلے وزارت عظمیٰ کا دور پورا ہونے کے اینڈ کے قریب وہاں سے آغاز ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ چیف منسٹر رہ چکے تھے. تو کیا ایسے عرصے میں اگر ان کا 12-14 سال کا بیٹا یا کوئی 17-18 سال کی بیٹی وہ آف شور کمپنی یا کسی اپارٹمنٹ کی مالک بن جائیں تو پرائم منسٹر سے پوچھنا تو جائز نہیں بنتا, پھر وہ 12 سال کے بچے سے پوچھنا چاہیے. 12 سال کے بچے کے پاس وسائل کہاں سے آئے؟ نہیں لیگلی تو ابھی خرم صاحب نے کہا نا ایسے ہی ہے کہ پرائم منسٹر ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ایک ہے قانونی نقطہ نظر, لیکن اس قانونی نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ ایک امپلیکیشن بھی ہوتی ہے اور اس امپلیکیشن سے آپ صرف نظر ہو نہیں سکتے. دیکھیے کئی چیزوں پہ بحث ہو سکتی ہے, خرم صاحب کا اپنا موقف ہو سکتا ہے اور میرا اپنا موقف ہو سکتا ہے, لیکن 3-4 ایسی چیزیں ہیں جس پر تقریباً اب بحث نہیں ہے, جس پر ایک پبلک اوپینین بن چکا ہے. مثال کے طور پر آج پاکستان کا بچہ اس بات پر کنونس ہو چکا ہے, قائل ہم اس کو کر چکے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کا موقف تھا اسمبلی میں اور جو ان کا موقف تھا عدالت میں اس میں تضاد ہے. تو ان کے وکیل نے کہا سیاسی تقریر دیکھیں نا, وہ ان کو تو مٹی ڈال دی انہوں نے. کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا, لیکن عام آدمی جو آبزرو کر رہا ہے, جو آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے, جو اپنی گھر بیٹھے اپنی رائے قائم کر رہا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ فیملی ممبرز کی باتوں میں تضادات ہیں اور یہ چیز اب اس پر کوئی بحث نہیں ہے. دوسری بات شاہ صاحب اس سے بھی بڑی جو اصل نقطہ ہے جس کے اوپر میں آپ کو چاہتا ہوں کہ رائے دیں, خرم صاحب نے اس کی طرف گریز کیا, ان کا رائٹ ہے. فیملی نے جائیداد مان لی ہے, کویسچنیبل اب یہ نہیں ہے کہ یہ پراپرٹی ان کی ہے کہ نہیں. انہوں نے ایک قطری خط دیا جس میں قطری شہزادے نے یہ کلیم کیا کہ 2006 یا 2007 میں انہیں ایک دن اچانک خیال آیا کہ ان کے مرحوم والد نے یا بڑے بھائی نے ان کو کہا تھا کہ ایک دن جانا میاں شریف کے پیسے ہیں یہ جا کے سارے حسین کو دے دینا. اس سے انہوں نے فیکٹری بھی لگائی, اپارٹمنٹس بھی خریدیں, التوفیق کا وہ لون بھی سیٹل کیا, سارے کام اس سے ہو گئے. تو از اٹ ایکسیپٹیبل بائی لا؟ دیکھیے نہیں, جتنے دیکھیے ایک تو قانون دان ہے نا, اس کی نظر ہے. ایک عام شہری ہے جو قانون نہیں جانتا لیکن اس کی ایک اپنی رائے ہے, اور وہ جو عام شہری کی رائے ہے قطری خط کو وہ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس کو ایک جیسے کہے نا طوطا مینا کی کہانی سمجھتا ہے. تو میں طوطا تو آپ کو دکھایا ابھی, آپ نے طوطا اور چڑیا کی باتیں نہ کرو. طوطا نے تو بری کر دیا, پر میں کہہ رہا ہوں عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ طوطا مینا کی کہانی ہے, یہ گھڑی گئی ہے چیزیں, یہ بعد میں چیزیں یہ پیدا کی گئی ہیں کہ اس کو مطلب ہے اپنا دفاع تلاش کرنے. جج صاحب نے کہا کہ جیسے جیسے سوال ہو رہے ہیں تو یہ ویسے ویسے مینوفیکچر کر رہے ہیں. عرضی ہے نا جی. اب دیکھیے قطری خط جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے اسے گریز نہیں کیا. قطری خط کا محمد نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس سے تعلق ہے؟ یہ تو جو ان کے بیٹوں نے پیش کیا ہے نا جی, ان کے بیٹے کی طرف سے پیش کیا گیا. ٹھیک ہے, ایز اے سیڈ ایک اسٹرکٹلی دیکھیں جو پاکستان میں احتساب کی بات ہے نا وہ ہونی ہے جو شخص پارلیمان کا رکن ہے جس کو پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. اب وہاں جو ہے سیاست کی بات نہیں, میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں, نا جی. بات یہ ہے کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل, شاہ صاحب از اکاؤنٹیبل, چونکہ پاکستان کے عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے. اگر وزیر اعظم لیکن آپ پیسہ بنا کے بچوں کو دے دیں then they are not accountable. نہیں جی, اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے نا آپ کے سامنے. کس کی؟ سب کی ہوئی ہے, 3 نسلوں کی ہوئی ہے. والدہ تک تو آپ گئے ہیں, مرحوم والد تک گئے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہمیں سچ قوم کے سامنے بولنا چاہیے. پرائم منسٹر آف پاکستان قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر تقریر کرتے ہوئے اپنے والد محترم کا ذکر کرتے ہیں کہ گلف سٹیل مل انہوں نے سیٹ اپ کی. اس وقت تک گلف سٹیل مل کا کسی کو نام بھی نہیں تھا معلوم, کسی اپوزیشن نے یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے یا میڈیا نے نام نہیں لیا. دس از دا فیکٹ. نہیں میں دادی کے ساتھ کون رہتا ہے, ابا اماں کے ساتھ رہتے ہیں, یہ بھی کہانی ہم سارے معاملات ان کے ذاتی معاملات جو ہیں ایز اے سیڈ اب تھریڈ بیئر کورٹ کے سامنے آ چکے ہیں. اس کے اوپر اینڈ لیس ڈسکشن بھی ہو چکی ہے. ہمارا یقین اسی بات پر ہے کہ فیصلہ قانون اور شواہد کی بنیاد پر آئے گا. دیکھیں ایک بڑی دلچسپ گفتگو, میں بھی چونکہ عوامی نمائندہ ہوں اور اپنے حلقے میں جا کے لوگوں سے بات کرتا ہوں, تو جو لوگ جن کی رائے فرق ہے مجھ سے, وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اس معاملے میں کوئی گڑبڑ ہے,
फैसला मुझे ये यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट एक आम तासुर है कि नवाज शरीफ के मामले में बड़े लोग जो इख्तलाफ करते हैं, मैं तो कहता हूं ना, पब्लिक राय एक बन चुकी है। मैं कराची से वापस आया, साहब माने ना माने, मुझे मुकम्मल करने, पब्लिक आवाम की अदालत में मुझे मुकम्मल करार दिए, मुझे मुकम्मल उन्होंने उठा ली है, ये बात मुझे मुकम्मल निकालने, मुझे मुकम्मल नहीं करने दे रहे शाह साहब। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक माइनॉरिटी व्यू कि सबको पता है, क्या सबको पता है कि बुनियाद पर अदालत आलिया फैसला कर सकती है? हमारा यकीन नहीं। सबको पता है कि कहना काफी नहीं है, शवाहिद होने चाहिए, कानून होना चाहिए, आइन होना चाहिए। जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, अगर आपने उनका एहतसाब किया है तो अगर सबको पता है कि बुनियाद पर नहीं हो सकता। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो कहा कि जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, अगर उसको बुनियाद बनाया तो फिर सजा हो जाएगी। ये तो अदालत आलिया के सामने है सारा मामला। अच्छा, अब्बास शबीर हमारे नुमाइंदे, वो इस वक्त जरदारी हाउस के बाहर हैं, और जरदारी साहब पनामा के ऊपर उनका ख्याल ये है कि कोर्ट खौफजदा होगी, मियाँ साहब के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती। हमने 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने यही पोजीशन ली। दूसरा, उनकी ख्वाहिश ये थी कि अदालत से मियाँ साहब के खिलाफ फैसला ना आए। वो कहते थे मैं उन्हें सियासी मैदान में शिकस्त देना चाहता हूँ, अदालत से नहीं चाहता कि उन्हें शिकस्त हो। इस वक्त क्या स्ट्रेटजाइज वो कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से फैसले की डेट आ गई। अभी बाद लोगों का तासुर ये था, अभी पता नहीं कितने दिन और आगे चलना है। अब्बास शबीर, आप बताइएगा क्या हो रहा है जरदारी हाउस में? बिल्कुल मलिक साहब, जरदारी हाउस में एक बड़ी बैठक है जिसमें पूरी जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, जिसमें वज़ीर आला सिंध यहाँ पर मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर आला कायम अली शाह को भी बुलाया गया है, निसार खोड़ो, और जो पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नाम हैं, खुर्शीद शाह, एतजाज़ अहसन, सब यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस कैंप में वो उम्मीद नहीं है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पनामा फ़ैसले से उम्मीद है। इस कैंप में इस फैसले को इतना ज़्यादा नहीं देखा जा रहा। पेश गोई भी की है मंजूर वसान ने भी यहाँ पर आकर के इमरान खान को इस फैसले में कुछ नहीं मिलना, ताहम ये फ़ैसला एक झटका ज़रूर होगा, इखलाकी दबाव होगा मियाँ नवाज शरीफ पर इसके फ़ैसले के बाद। ये उनकी पेश गोई थी। एतजाज़ अहसन भी इंतज़ार करने का कहकर गए हैं कि आप इंतज़ार करें, लेकिन इससे पहले वो कह चुके हैं कि ये फ़ैसला कोई इतना बड़ा फ़ैसला नहीं होगा, यानी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं होगा। तो इस कैंप में इस फ़ैसले के लिए ये लोग इतने पुरुमीद नहीं है, लेकिन फिर भी कल जो भी फ़ैसला आएगा उसके बाद क्या हिकमत अमली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होनी चाहिए, उस हवाले से तमाम सीनियर क़यादत को यहाँ पर बुलाया गया है। सिंध में रेंजर्स की जो मज़ीद रेंजर्स की मुद्दत है उसको बढ़ाने के हवाले से भी यहाँ पर बातचीत इस इजलास में की जा रही है। फिर आसिफ अली ज़रदारी के जो बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक आ रही है, लेकिन ये जो रेंजर्स वाला इन्होंने जिक्र किया, बहुत बुरी सियासत हो रही है रेंजर्स के मामले के ऊपर। नून लीग को एक क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने उस लॉ को अमेंड किया जिसके तहत रेंजर्स को एम्पावर किया गया था। नवाज शरीफ साहब ने वो ATA का कानून जो था उसको अमेंड किया। उसके बाद कराची अमन के हवाले से टर्न अराउंड हुआ 3-4 साल के अरसे में। अब हम ख्वार कर रहे हैं, कभी कहते हैं 60 दिन देंगे, कभी कहते हैं वो देंगे इख्तियार जो लाहौर में पंजाब हुकूमत में शहबाज शरीफ ने दिया, कभी कहते हैं वापस चले जाओ बैरक्स में, कभी कहते हैं कि नहीं ये सफारत खाने और बिलावल हाउस। कल जो ऑर्डर 19 जगहों की लिस्ट आई है, बहुत मज़े की खबर है, उसमें क्या बिलावल हाउस की सिक्योरिटी तो रेंजर्स करे, बाकी कराची के शहर की सिक्योरिटी कराची पुलिस करेगी। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने टॉपिक पे वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर एक दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मोर लग के उनके ऊपर जो है ना साथ चिस्पा हो गई थी। एक ये था कि बड़ी करप्ट गवर्नमेंट है, इनएफिशिएंट है, इन्हें गवर्नेंस नहीं करनी आती। दूसरा बिजली का बहरान जो था वो उनको ले बैठा था कि बिजली शॉर्टेजेस, 12-12 घंटे बिजली बंद। नून लीग की हुकूमत ने ये क्लेम किया था कि वो अपने दौरे हुकूमत में इसका मुकम्मल खात्मा कर देंगे, ओवरकम कर लेंगे। शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर बड़े नारे मारा करते थे, बड़ी जज्बाती अंदाज में, जैसे वो हबीब जालिब की नज़में पढ़ते हैं वैसे ही बिजली की बहरान के ख़त्म होने की नवीद सुनाया करते थे। उनके माजी के बयानात क्या थे, पहले वो सुनवाता हूँ, फिर आज का आपको दोबारा सुनाऊंगा। पहले माजी वाले दिखाइए। 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। मैं 1.5 साल में बिजली का बहरान खत्म कर दूंगा। 2 साल के अंदर बिजली के अंधेरे खत्म हो जाएंगे। 6
बनाई है 1.5 साल 2 साल 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम जवाब शरीफ है। یہ 6 ماہ 1.5 سال 2 سال 3 سال ہر تقریر میں شہباز صاحب مدت بڑھاتے گئے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا. آج ایک پلانٹ کا افتتاح ہوا ہے. آج شہباز صاحب نے کہا وہ بھی سنیے. 2017 کے آخر میں یا 18 کے کسی پہلے کوارٹر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اجتماعی کاوش سے یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. خرم دستگیر صاحب سر کوئی تاریخ 1 دسمبر کی دی تھی وہ راجہ صاحب نے تو بڑا مذاق ان کا اڑا جی راجہ رینٹل نام پڑ گیا تھا ان کا کہ کون سا دسمبر ہے. ایک جو فیکٹ ابھی جس کے اوپر نوٹس نہیں کیا گیا وہ یہ ہے کہ اکتوبر 2015 سے رمضان مبارک کے علاوہ پاکستان کی انڈسٹری کو آج بھی زیرو لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ ایک ڈیلیبریٹ فیصلہ ہے لوگوں کے روزگار کو بچانے کے لیے. تو جو شارٹ فال لوگ اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں مجھے دکھ ہے اس کا لیکن پاکستان لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی شارٹیج بڑھ گئی. دیکھیں آپ نے بچایا آپ صحیح فرما رہے ہیں نہیں مجھے لیکن دیہاتیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیہاتی لوگوں اور شہروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے 20 18 گھنٹے دیہاتوں میں بجلی جا رہی ہے مجھے صرف امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے ان کے ساتھ دیہاتوں کے ساتھ. بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے سیڈ انڈسٹری کو پوری بجلی مل رہی ہے آج بھی 24 گھنٹے جو ہماری کمٹمنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ مخصوص ایشوز کی وجہ سے کچھ پلانٹس جو بجلی بنانے والے تھے ان کی مینٹننس میں ڈیلے ہوا ہے اور وقت سے پہلے جو ٹیمپریچر رائز ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ اگلے میں آپ کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو اگلے جو ہیں وہ کم از کم 3 سے 4 ہفتے کی مشکل آئے گی. اس کے بعد انشاءاللہ جب ہائیڈل پورا کک ان ہو جائے گا تو لوڈ شیڈنگ میں بہت ایک کنسیڈریبل پچھلے سالوں میں اپریل مئی آئے بغیر ہی برسات آ جاتی تھی. نہیں یہ تو دیکھیں نا جی یہ تو واٹر فلوز تو برسات کا اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہے کہ سفیشنٹ وقت گزر جائے جب میلٹنگ شروع ہو جائے اب وہ شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب اس کے اوپر پہلے ایگریکلچرسٹ بھی ہیں زیادہ روشنی ڈالیں. دیکھیے عرض یہ ہے حکومت کے دعووں کو ایک لیجیے. ان کا دعویٰ پہلا یہ تھا کہ مس مینجمنٹ تھی پچھلی حکومت کی ان ایکسپیرینس تھے کرپٹ لوگ تھے نااہل تھے اور یہ سرکولر ڈیٹ اتنا اکٹھا ہو گیا ہم نے ایک ہی جنبش میں سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا اور ہم نے وائپ آؤٹ کر دیا اور انشاءاللہ اب ہم نے اپنی اصلاحات کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر دیں گے. 6 مہینے کی بات کی سال کی 1.5 سال 2 اب 3 پہ چلے گئے اب آج 4تھے سال میں ہے اور 4تھے سال میں اب تو 5 سال کے اینڈ کی خبر دی نہیں وہ خبر تو 5 سال کی دے دی لیکن 4تھے سال میں کیفیت کیا ہے 4تھے سال میں کیفیت یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا ہوا ہے کم نہیں ہوا شارٹیج بڑھ گئی ہے اور آپ کا جو ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ بڑھ گیا ہے 9000 میگا واٹ کے قریب بات کی جا رہی ہے کہ آج آپ کا جو گیپ ہے. اسی طرح ان 4 سالوں میں آپ نے بجلی کے ریٹ تو دگنے سے بھی زیادہ کر دیے لیکن لائن لاسز میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں سرکولر ڈیٹ پھر اتنا ہی ہے سرکولر ڈیٹ پھر ہو گیا ریکوری آپ کی نہیں ہو پا رہی. دیکھیں نا جو سسٹمک لاسز تھے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر پائے جتنے گورننس کے ایشوز تھے ویسے کے ویسے کھڑے ہیں. انرجی سیکٹر میں جو اصلاحات ہونی تھی وہ نہیں ہو پائیں اور اخبارات میں اشتہار پر اشتہار دیا جا رہا ہے. آپ سے پہلے پوچھ لوں پھر خرم صاحب کی ایکسپرٹیز ہے نئے منصوبے آ گئے اتنی ایڈ ہو گئی کہاں گئی یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈسٹری کو بجلی دی اس کا جواب میں ان سے لوں گا لیکن فور لاسٹ 3 and 4 years ریڑھ کی ہڈی ملک صاحب زراعت ہے ملک کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے زراعت برباد ہو گیا ٹیوبویلز کی کیفیت دیکھیں چل نہیں پا رہے لوگوں کی فصلیں کاشت ہونی ہیں لوگ پریشان ہیں. دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں چلو شہروں میں تو کیونکہ میڈیا بھی ہوتا ہے لوگ احتجاج کا شہروں میں بھی برے حالات شہروں میں شہر کے اندر شہروں میں 8-10 گھنٹے شہروں میں بھی ہے لیکن دیہاتوں میں تو لوگ کہتے ہیں ہمارا تو پرسان حال ہی کوئی نہیں نا ہمارا تو جو رونا ہے نہ کسی کو دکھتا ہے نہ کوئی سنتا ہے. آج میں کسی سے پوچھ رہا تھا انہوں نے کہا یہ نہ پوچھو لوڈ شیڈنگ کتنی ہوتی ہے یہ پوچھو کہ 24 گھنٹے میں آتی کتنی دیر ہے. سوال بدل لو. آپ نے کہا انڈسٹری کو ہم بجلی دیتے ہیں برآمدات ہماری بہت برے طریقے سے پٹی ہیں 4 سالوں میں. اگر انڈسٹری چلا رہے ہیں ہم تو برآمدات اوپر جانی چاہیے. ملک صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو مجھے یاد کرانا پڑتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے پہلے سال میں
پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ برآمدات ہوئی تھی 25.1 بلین. اور آپ ہی کے دور میں سب سے طوالت ہے 3 سال سے مسلسل گر رہی ہے. اور میری گزارش سن لیں. شاہ صاحب میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا, میں بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن آپ چونکہ ماشاءاللہ اعداد و شمار کے آدمی ہیں ملک صاحب, اللہ تعالیٰ کے کرم سے مارچ 2017 کے جو نمبرز ہیں بہت اچھے آئے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں. اس سال کی کیا پروجیکشن ہے سر؟ جی اس سال کی پروجیکشن یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی تک -1.1 کچھ پہ ہیں ہم, لیکن مجھے یہ امید ہے پچھلے سال کے بھی مائنس کے اوپر مائنس ہے. اگلے 3 ماہ میں ہم ریکور کریں گے اور کم از کم پچھلے سال کا لیول اچیو کریں گے. ہاؤ مچ؟ 21.97 جو اسٹیٹ بینک 22 ارب ڈالر, اور آپ نے کہا 25 ارب ڈالر آپ نے اچیو کیا تھا, تو 22 ارب ڈالر پہ آپ پہنچ جائیں گے. ملک صاحب دیکھیں, اگر ہم نے ایکسپورٹس پر گفتگو کرنی ہے تو ہم ضرور کر لیتے ہیں, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. پوری دنیا میں ایکسپورٹس کا بجلی ہم نے دی ہے تو انڈسٹری تو چل کے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہیز آلریڈی ریزن 4% دس ایئر. آپ خود پڑھتے ہیں اخباریں, 4% آلریڈی لارج اسکیل نمبر کٹ ہی رہے ہو لگتا ہے منو کوئی. دیکھیں میں نے آپ کو بار پہلے سال کے مقابلے میں 4تھی دفعہ آپ کے پروگرام میں مجھے بتانا پڑا ہے کہ 25.1 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی تھی اور اللہ کے کرم سے ہوئی تھی. ریکارڈ ہے, وہ ریکارڈ قائم ہوا ہے. میری ملک صاحب استدعا یہ ہے, ایز اے سیڈ یہ ایک ویری ٹیمپریری فینومینا ہوا ہے, اور اگلے 3 سے 4 ہفتے میں جیسے ہی ہائیڈل کک ان ہوگا اور جو پلانٹس ابھی اس وقت انڈر مینٹیننس ہے وہ کک ان ہوں گے تو لوڈ شیڈنگ. دیکھیے مارچ کے آخر میں اور اپریل کے آغاز میں جو ایشو ریز ہوا ہے بجلی کا وہ درست ہے, پورے ملک کو تکلیف ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم نے تقریباً 7-8 مہینے میں 1 یا 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیکھی. بعض اوقات 0 لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی گھروں میں بھی. انڈسٹری تو اپنی جگہ پر چل رہی ہے, اسلام آباد میں بہتر تھی, دیہاتوں میں بہتر. تو میری اب استدعا یہ کہ اگلے 3 سے 4 ہفتوں کی تکلیف ضرور ہے, لیکن اس کے بعد مڈ مئی تک یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. نہیں دعا نہیں مانگے, یہ ٹیکنیکل بات ہے. دیکھیے بس کروں ملک صاحب, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے وزیر تجارت خود اعتراف کر رہے ہیں کہ غالباً 22 بلین ڈالر کی ان کی برآمدات ہو پائیں گی اس سال. 3 سال سے گر رہی ہیں, اور آج بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ تو شکریہ ادا کریں ان پاکستانیوں کا جو بیرون ملک ہیں. 20-22 ارب ڈالر تو وہ بھیج رہے ہیں, اگر وہ نہ بھیجتے تو ہمارا تو دیوالیہ نکل چکا تھا. ایک دوسرا, آپ کی سب سے بڑی صنعت اس وقت جو ہے وہ ہے ٹیکسٹائل کی صنعت. آپ کسی ٹیکسٹائل مل اونر سے جا کے پوچھ لیں, آپ ایپٹما تنظیم سے جا کے پوچھ لیں, رو رہے ہیں. میں عرض کروں میرے اپنے حلقے میں سب سے بڑی انڈسٹری ملک صاحب آپ ریڈی میڈ بات مکمل کر دیتا نا یار. گارمنٹ مینوفیکچرر سے پوچھیں گے وہ خوش ہے. اچھا میری سن لینا, میں بتاتا ہوں, میں گارمنٹ کی بات کرتا ہوں. ویلیو ایڈیشن ہے وہ ملک صاحب, میرے اپنے حلقے میں سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے نا وہ لوم کی انڈسٹری ہے. آپ گجرانوالہ چلے جائیں, آپ ملتان چلے جائیں, آپ فیصل آباد چلے جائیں, لوموں والے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے ہوئے ہیں, ان کا مال نہیں انڈسٹری چلی نہیں رہی, بیڑا غرق ہے, پالیسی سے نالا ہے, احتجاج کر رہے ہیں, مال بک رہا نہیں ہے, مندہ ہے, کوئی حکمت عملی نہیں ہے. تو ویسے ایکسپورٹ مارچ میں بڑھ گئی, کہاں بڑھ گئی ہے ایکسپورٹ, کہاں بڑھ گئی ہے؟ میری بات میں یقین نہ کریں, پاکستان بیورو ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے. ایسے موقع کے اوپر ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن آپ دونوں کے لیے. بجلی کا بحران زوروں کے اوپر ہے, آپ کی ایکسپورٹ قابل قدر ہے نہیں ہے, چاہے 1% نیچے ہے یا اوپر ہے, لاسٹ 3 ایئرز ڈکلائن. ایسے میں اگر کوئی مشکل فیصلہ سپریم کورٹ دے دیتی ہے, سیاسی طور پر کہاں کھڑے ہوں گے آپ؟ جی سیاسی طور پر وہاں کھڑے ہیں جہاں تلا گنگ کے عوام نے ہمیں کھڑا کیا ہے, 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. شور ہم سیاسی طور پر وہاں کھڑے ہیں جہاں ہمیں آزاد کشمیر کے عوام نے, گلگت بلتستان کے عوام نے, ہمیں پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات میں, کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں بے شمار یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر سننا چاہیں گے. ملک صاحب حکومت ہٹا دیں پنجاب کی اور پھر دیکھ لیں تلا گنگ میں کیا ہوتا ہے. ملک صاحب بات یہ ہے پنجاب حکومت ہٹے گی تو تلا گنگ کا رزلٹ فرق پڑ جائے گا. بالکل, آپ کو تو رزلٹ تو پہلے فرق پڑ چکا ہے. 2013 میں جتنا ہمیں ووٹ پڑا تھا تلا گنگ میں اور جو ہمیں کل ووٹ پڑا ہے, کتنا پڑا ہے آپ کو؟ کل تقریباً 50,000 کے قریب ووٹ پڑا ہے, جو دگنا ہے پہلے سے. ٹھیک ہے, اور اگر ان کے پاس حکومت نہ ہو, تقریباً ٹرپل ہو گیا میرے بھائی, آج حکومت سے ہٹ جائے, آج حکومت سے ہٹ جائے, کل فیصلہ آپ کے برعکس, توقعات کے برعکس آ جائے, پھر دیکھتے ہیں کہاں کھڑے ہوتے ہیں آپ. فیصلے کی قیمت تو چکانی پڑے گی. نہیں دیکھیے, بھاری فیصلہ بڑا بھاری ہو جائے. مجھے ایز اے سیڈ مجھے تو پورا یقین ہے کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق آئے گا, اس کے اوپر کاربند ہوتے ہوئے آئے گا. جو عوام کے معاملات ہیں نا جی, آپ کے پاس میڈیا کے پاس جو ہیں
جس طرح پچھلے 6 مہینے میں موقع نہیں تھا بجلی پر بات کرنے کا، یہ 3 ہفتے کا موقع ہے. آپ شارٹس لے لیں، آپ لے لیں. جب بجلی بہتر ہو جائے گی تو معاملہ خود بند ہو جائے گا. یہ تو عمل بتائے گا نا جی، عمل بتائے گا کہ عوام کی تو ذمہ داری یہی ہے نا جی، جو ایشو ہے جو چیلنج ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. عوامی ایشو ہے، 3 سے 4 ہفتے کی بات ہے، وہ ہمیں برداشت کرنا ہے. اگر 14 گھنٹے بجلی بند ہو، یا جیسے شہباز شریف صاحب وابڈہ دفتروں پہ حملہ کر رہے تھے اس وقت، تو میں نہ دکھاتا ان کو، میں نے دکھایا. نہیں، مینار پاکستان پہ پنکھے تھے، آج پنکھے نہ دکھائی نہیں دے رہے. سر آج آپ کو لے کے جانا چاہیے تھا. ہم انشاءاللہ جائیں گے، پنکھا دکھائیں گے. عرفان قادر صاحب کیا کہ پنکھے پہ شہباز صاحب کی تصویر بھی ہوگی. فوٹو نہ لگائی نا تو انہیں پنکھا نہیں پسند آئے گا. عرفان قادر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، فارمر اٹارنی جنرل ہیں. عرفان قادر صاحب آپ فرمائیے گا، فیصلے کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے. بہت سے لوگ اس پہ کیا سرائی یہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے پرائم منسٹر کو کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر دیجیے جب تک تحقیقات کا عمل مکمل نہیں ہوتا. کیا یہ آپشن ایکسرسائز ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا، اور سپریم کورٹ ان کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیے، کیونکہ یہ کس قانون کے تحت کہیں گے، کس آئین کے تحت کہیں گے، یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا اس طرح. تو سپریم کورٹ ایسی وہ چیز میں نہیں سمجھتا کہ کرے گی، اور اگر اس طرح کی چیز کرے گی تو وہ تو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اس طرح کی آرڈر کو رد کر دے گی. وہ کہیں گے جی ہم تو آئین کے تحت ہم نے اوتھ اٹھائے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی طریقہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے بہت مشکل ہوگا. لیکن پاسٹ پریسیڈنٹس اگر سامنے رکھے جائیں، سپریم کورٹ نے یہ کہا پرائم منسٹر کو کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریے آزادانہ تحقیقات کے لیے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگا. تو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کیا آواز نہیں آئی آپ کی؟ میں نے آپ ہی کی بات دہرائی کہ اگر سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہا تو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کورٹ آلریڈی بہت سارے پارلیمنٹیرینز کو خود ہی ڈسکوالیفائی کر چکی ہے آن دا پوائنٹ آف صادق اور امین. انہوں نے ڈگری کے کیسوں میں کیا، خود ہی کر دیا. اس میں الیکشن کمیشن کو آرڈر کر دیا کہ آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی کورٹ نے خود ہی ڈسکوالیفائی کر دیا. تو اگر ان پریسیڈنٹس کو سامنے رکھیں اور وہ پریسیڈنٹس اگر اب نہ اپلائی کریں تو کورٹ کے لیے بھی ایک بہت مشکل سچویشن ہے. ایک طرف آئین اور ایک طرف ان کے جوڈیشل پریسیڈنٹس، ان کو ریکنسائل کرنے کے لیے کورٹ نے کیا کیا؟ عرفان قادر صاحب آپ رکیے گا ذرا. عرفان قادر صاحب مجھے سوال کرنے دیجیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ تب ہوگا کہ اگر وہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے یہ بھی نہیں کہا. میں نے کہا کہ اپنے جو بہت سارے ان کے انکنسسٹنٹ جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں جو آئین کے ساتھ انکنسسٹنٹ ہیں، وہ اگر ان کو ریکنسائل کیے بغیر کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ تاریخی نہیں ہوگا. اور اگر وہ ان کو ریکنسائل کر کے فیصلہ دیتے ہیں تو پھر وہ تاریخی ہوگا. اور پھر بھی تاریخی ہوگا اگر کہ پچھلے پریسیڈنٹس اور اب لا ایکولی اپلائی کرتے ہیں تو پھر بھی تاریخی ہو سکتا ہے. لیکن وہ تاریخی بھی تھوڑی دیر کے لیے رہے گا، لانگ ٹرم تاریخی وہ نہیں ہوگا. اچھا، وہ بڑی ویسے خطرناک آپشن کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے ماضی میں براہ راست ڈسکوالیفیکیشن کی تھی تو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات کروں، میں تو ماہر قانون نہیں ہوں، عرفان صاحب ہیں، قانون کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیے انہوں نے فرمایا کہ قانون کی روح سے وہ سٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہہ نہیں سکتے. اس سے خطرناک بات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ڈسکوالیفائی کر دیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی موجودگی میں کون سا ادارہ ہے جو آزادانہ تحقیق کر سکے گا؟ ایف آئی اے کی حالت آپ نے دیکھ لی، نیب کی حالت آپ نے دیکھ لی، ایس سی سی پی کی حالت آپ نے دیکھ لی. یہ ادارے آپ کا خیال ہے ان میں سکت ہے، ان میں اتنی جان ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ، سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف آزادانہ تحقیق کریں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. پہلے خرم صاحب پھر عرفان صاحب کی طرف جاتے ہیں. آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے 1 سال نہیں کیا، سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا گیا، اب اس قابل ہوں گے کہ خود سے کر لیں؟ جی بالکل ہوں گے. مجھے اس حد تک تو ضرور جواب دوں جی اس کا. میرا قیاس ہے کہ میں آتا ہوں آپ کی طرف سے خرم صاحب بات کرنے. چونکہ ان تمام ادارے بھی پیش ہوئے تھے تو اس معاملے میں کوئی نہ کوئی کورٹ بات تو کریں گے اپنے فیصلے میں. لیکن ملک صاحب ان دی اینڈ یہ کہنا کہ جی سب کو پتہ ہے اور ایسے ہو جائے گا. سپریم کورٹ نے کہ جو پریسیڈنٹس ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ پریسیڈنٹ ہے یوسف رضا گیلانی کا، یوسف رضا گیلانی واز ناٹ ڈسکوالیفائڈ، he was convicted. Conviction attracted disqualification. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرائم منسٹر پاکستان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا تھا.
They only convicted him. उनको सजा दी थी, चाहे वो चंद मिनट की थी. वो conviction की तरफ डिग्री के ऊपर बराह रास्त डिस्क्वालिफिकेशन की, किसी की तरफ नहीं भेजा उन्होंने, किसी ट्रायल कोर्ट में नहीं, बराह रास्त ये सारे मामलात जो हैं that option has already been exercised by the Supreme Court. ठीक है जी, ये as I said Supreme Court आइन और कानून के मुताबिक होना है, ये आइन और कानून के अंदर ये मिसालें मौजूद है ना होना है. लेकिन फिर मुझे ये बताइए कि ये नून वाले इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? ये रातों रात ये जो बैनर्स लग रहे हैं, जो पोस्टर्स लग रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? नारे भी बड़े खतरनाक हैं. क्यों, क्या जरूरत क्या है इसकी? क्यों आपको आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि आप रातों रात पोस्टर्स लगा रहे हैं? मेरी इस्तदा ये शाह साहब को भी मालूम है, जो हुकूमत वक्त है वो हुकूमत से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी थी. शाह साहब 1.5 करोड़ वोट पड़ा हुआ है मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ के चाहने वाले पूरे मुल्क में हैं. आप उनके जज्बात रख सकते हैं, आपके वो अगर उनको फील हो रहा है कि उन्होंने अपनी वाबस्तगी का इजहार करना है तो अपने लीडर से सियासी वाबस्तगी के अजीबो गरीब पैराए और पहनावे क्यों से दिए जाए? इरफान साहब की तरफ वापस चलते हैं. वो कर रहे हैं इरफान साहब, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, नैब, FIA, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCP, सुप्रीम कोर्ट, क्या इनके जिम्मे भी कोई काम लगाएगी कि खुद कमीशन बनाएगी, क्या करेगी? अब ये इस पे बड़ी अच्छी बात की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने. उन्होंने कहा कि खुद ही कह दिया है कि अदारे अगर काम नहीं कर रहे तो इन हालात में फिर वो प्राइम मिनिस्टर, उनके अगर प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे तो वो उनके इन्फ्लुएंस में तो बिल्कुल ही काम नहीं कर सकेंगे. तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को शायद ये एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़े. लेकिन मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है वो कितना काम कर रही है? वो जब आपका जो मामला आया था सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में, तो रजिस्ट्रार साहब ने तो उसको भी फ्रिवलेस करार दे दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट पिछले 6 माह से केस को. तो लिहाजा अदारों पे जब बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट को अपने बारे में भी कोई बात करनी पड़ेगी और उसको अपनी भी खुद एहतसाबी भी करनी पड़ेगी इस फैसले में. जब तक फैसले में वो यकसानियत का पहलू नज़र नहीं आएगा, जब तक कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नज़र नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ ये कह देना कि इदारे काम नहीं कर रहे. लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए. और उन्होंने गो के कहा है कि एक तारीख़ी फ़ैसला आने वाला है जो कि सदियों याद रखा जाएगा. अल्लाह करे कि ऐसा तारीख़ी फ़ैसला है कि सदियों याद रखा जाए. और जिस तरीके से पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब पे कुछ प्रेसिडेंट्स अप्लाई किए गए, अपने ही प्रेसिडेंट से उन्होंने बनाए, क्या वो इन पे भी अप्लाई करेंगे PMLN पे? तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जो कि अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कल के फैसले में किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है. इरफान कादर साहब की दुआ बड़ी खतरनाक है, खतरनाक दुआ मांग रहे हैं. इरफान कादर साहब जो फरमा रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का तज़किरा किया कि उन्होंने हमारी पटिशन को फ्रिवलस कह के रद्द कर दिया. मैं समझता हूँ कि रजिस्ट्रार साहब ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया. ये हमारी राय थी, तब भी थी और आज भी है. और फिर आप ही ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर अपना माइंड अप्लाई किया और नज़रसानी की और आज खुद सुओ मोटो इसको लिया. जिसको रजिस्ट्रार फ्रिवलस कह रहे थे, उन्होंने उस केस को न सिर्फ लिया, बड़ी संजीदगी से उसको सुना, मेंटेन किया. सुओ मोटो नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने, PTI ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया. अच्छा चले, मान लिया, ये दुरुस्त है. अपील के ऊपर नईम बुखारी साहब मेरे ख्याल में अपील लेकर गए थे कि मोहम्मद नवाज शरीफ उनके ख़ानदान ने जो तमाम लीगल प्रोटेक्शन बतौर पाकिस्तान के शहरी उनको हासिल थी, उनको रद्द करके कहा कि हम अपना एहतसाब करवाना चाहते हैं. तभी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया. और ये भी याद रखें कि जिस दिन 2 नवंबर को ये हुआ, उससे एक रात पहले किस तरह इन्हीं की पार्टी पाकिस्तान के दारुल खिलाफे पर चढ़ दौड़ी थी. और वो जो आग का खेल हमने देखा इस्लामाबाद से बाहर, वो भी याद रखें कि एक पार्टी का, एक वजीर आला का दारुल खिलाफे पर हमलावर होना, ये भी कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है. अल्टीमेटली एहतसाब करवाना चाहते थे एक बेज़रर कमीशन के जरिए. जो मैं कहना चाहता हूँ साहब, हमने सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री देखी है. 1953 और 54 से 200 केस से लेकर बीच में आसमा जलानी केस आया, नुसरत भुट्टो केस आया, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का केस आया. फैसले वो एंड्योर हुए हैं जो आइन और कानून के मुताबिक थे. जो वक्ती ज़रूरत या किसी की ख्वाहिश पर किए गए वो फैसले एंड्योर नहीं किए, उनको फिर रद्द करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट. किए तो सही ना सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैसले, इसलिए जो उन्हें रद्द करना पड़ा सारे सुप्रीम कोर्ट के. वो फैसला आया कि आप गौर फरमाए ना जी, कि जब जफर अली शाह केस में उन्होंने आमरीत को जस्टिफाई किया, फिर जफर अली शाह के बेंच के एक जज जो फिर चीफ जस्टिस बने,
انہوں نے پھر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا فیصلہ دیا. 3 سال سپریم کورٹ کے اسی جج صاحب نے آئین امینڈ کرنے کے لیے بھی دیے. یہ سارے کام سپریم کورٹ نے کیے. یہ سارے ایشوز موجود ہیں. پھر عرفان قادر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہسٹری بنانی ہے عرفان قادر صاحب پھر تو وہ جو پرائم منسٹر پہلے کے اوپر فیصلے لگائے تھے سارے دوبارہ لگا دیں. ہسٹری جعلی ڈگری والوں کے اوپر جو لگائے تھے فیصلوں سے نہیں بنے گی. جو جعلی ڈگری والوں پہ لگائے تھے پھر وہ لگائے آئین اور قانون کو فالو کیا جائے. نہیں یا تو پھر ان کو کریکٹ کریں عرفان قادر صاحب, یا تو پھر ان سارے ماضی والوں کو معاف کر دیں, تو یا پھر وہی لا یہاں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں. بڑی مشکل فیصلہ ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میری ریکویسٹ ہے جی تمام پارلیمنٹیرین سے, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, کہ صرف وہ فیصلے مانیں جو قانون اور آئین کے مطابق ہیں. جو قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہیں وہ فیصلے ماننے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ان کا یہ ریٹورک کہ ہم ہر فیصلہ مان جائیں گے. جیسے کہ الیکشن کا لاسٹ فیصلہ ہوا تھا, اس میں کمیشن نے کہا تھا کہ 50 to 60 اراؤنڈ 50 irregularities تھیں اور بڑی سیریس تھیں, اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ الیکشن از جسٹ اینڈ فیئر, اور پی ٹی آئی نے وہ آرام سے مان لیا. حالانکہ الیکشن جسٹ اینڈ فیئر ہو ہی نہیں سکتا جہاں پہ کہ 50 irregularities سیریس قسم کی آپ اگر پوائنٹ آؤٹ کر دیں. تو اس طرح کا ریٹورک تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں کروں وہ جلد دل کے ساتھ مانا. ہم پہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. ہم بالکل جمہوریت کو ڈیریل کرنا نہیں چاہتے تھے. شفاف انتخابات ہمارا مد نظر تھا. کورٹ پہ چڑھائی تو نہیں کریں گے اگر آپ کی پسند کی. چڑھائی ہم نے کی ہے, چڑھائی تو ان کا وتیرہ ہے. ماضی میں یہ چڑھائی کرتے رہے, ہم نے یہ کرتے رہے. ہم نے چودھری نثار نے ابھی آرڈر جاری کیا کہ سپریم کورٹ کے باہر اجتماع جو ہے نا کل نہ ہونے دیا جائے. تو آپ دونوں جماعتوں کو احتیاط برتنی پڑے گی. ہمیں تو آج واضح اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں کورٹ میں گنجائش نہیں ہے. کل آپ کورٹ میں مت تشریف. آپ کی جماعت کی کیا ہدایت ہے سر؟ ملک صاحب, ہم نے بڑی مشکل سے مسلم لیگ نون نے پرویز مشرف کے دور میں بڑی سفرنگ کے بعد ملک میں آئین کی عملداری قائم کی ہے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. آپ لوگ تو جائیں گے نا کورٹ میں؟ ہم تو مکمل طور پہ اس کی جو ہے جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کو قبول کریں گے. عدالت کا کون کون جائے گا؟ چودھری نثار کا حکم نامہ ہے, کون کون جائے گا کل عدالت؟ جی ابھی میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فیصلہ ہوا ہے. جو ہمارے جو خرم دستگیر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, عرفان, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, لیکن یہ ٹرانسمیشن جاری ہے, سما کے ساتھ رہیے گا. ندیم علی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.